السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک بہت ہی نازک عنوان پر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کا تعلق پردہ، برقع اور حجاب کے ساتھ ہے، کیونکہ آج کل اس سلسلے میں مشرق و مغرب، مختلف ممالک اور مختلف حکومتوں کی طرف سے بہت زیادہ گفتگو کی جا رہی ہے، اور بعض مسلمان اس میں خود بھی حصہ لے رہے ہیں اس گفتگو میں، کچھ لوگ سمجھ کر اور کچھ ناسمجھی کی وجہ سے، اور بعض لوگوں کو بطور اسکالر کے ٹی وی چینلز پر پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ اسکالرز ہیں یا نہیں، وہ مسلمانوں کے لیے مسلمہ عالم دین ہیں یا نہیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ بہت ہی غور طلب ہیں۔ کسی بھی آدمی کو بطور مسلم اسکالر کے انگلش میڈیا پر پیش کرنے سے وہ اسکالر نہیں بن جاتا، اور نہ ہی کسی آدمی کی کوئی بات فائنل حیثیت رکھتی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں کسی بھی شخصیت کو حق و باطل کے لیے معیار نہیں قرار دیا گیا۔ معیار، کسوٹی، کرائیٹیریا لوگ نہیں، قرآن و حدیث ہے۔ اگر کسی بھی شخص کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی سر اور آنکھوں پر، اور اگر کسی کی بات قرآن و سنت سے ٹکرانے والی ہوگی تو چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو، اس کی بات قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے معیار یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بات کرے تو ہم دیکھیں کہ وہ کہاں سے کر رہا ہے، کیا اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، کوئی پروف ہے، کوئی ثبوت ہے۔ اگر ثبوت اور دلیل ہے قابل قبول اور صحیح سورسز سے تو وہ درست، اور اگر اس کے پاس کوئی ایسی ٹھوس دلیل نہیں ہے تو یہ اس کی رائے ہو سکتی ہے، اور آدمی کی رائے آپ پابند نہیں ہے کہ اس کو قبول کریں۔ اگر درست ہو تو قبول کر لیجئے، نہ ہو تو آدمی کی ذاتی رائے سمجھ کر اس کو چھوڑ دیجئے۔ یہ انداز ہونا چاہیے تاکہ غلط فہمی اور کنفیوژن کے اس زمانے میں ہم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر رکھ سکیں۔ اور پردے اور حجاب کا جو مسئلہ ہے خواتین کے لیے، اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دین مصلحت، حکمت اور سبب سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر میں ایک عام آدمی کوئی کام کروں تو اس میں دیکھتا ہوں کہ فائدہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، مقصد کیا ہے، بغیر مقصد کے میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو رب العالمین ہے، کوئی ایسا حکم دے گا جس میں کوئی سبب نہ ہو، یا کوئی ایسا فیصلہ کرے گا جس کا کوئی ریزن نہ ہو، یا کوئی ایسی بات جس میں کوئی بینیفٹ نہ ہو؟ نہیں، یہ ایک عام آدمی بھی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ہر قانون، ہر حکم، اس میں حکمت ہے، اس میں منفعت ہے، اس میں فائدہ ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ فائدہ بعض اوقات اس کا ذکر قرآن و حدیث میں کر دیا گیا، اور بعض اوقات ہمارے لیے چھوڑ دیا گیا کہ آپ خود غور و فکر کریں۔ کبھی فوری ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے وہ بات، اور کبھی سمجھنے میں دیر لگ سکتی ہے، مگر فائدے، حکمت اور سبب کے بغیر کوئی حکم نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی یہ کہے میری سمجھ میں کوئی بات آئے گی تو میں اس پر عمل کروں گا، یعنی اللہ نے ایک حکم دیا، اب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس کا بینیفٹ بتاؤ، پہلے اس میں فائدہ کیا ہوگا پھر میں عمل کروں گا، اور فائدہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو میں عمل نہیں کروں گا، تو یہ دینداری نہیں ہوئی۔ دین کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی چیز ثابت ہو جائے قرآن و سنت سے، اس کو پہلے قبول کیجئے، اس پر عمل کیجئے، اس کی حکمت اور مصلحت پر پھر غور کرتے رہیے، یہ صحیح طریقہ ہوگا۔ لیکن اگر میں یہ فیصلہ کر لوں کہ میری سمجھ میں وہ حکمت آئے گی، سبب آئے گا تو میں وہ عمل کروں گا، ورنہ عمل نہیں کروں گا، یہ دین نہیں ہوگا۔ دین میں اطاعت گزاری، دین میں اتباع، دین میں فرما برداری، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے تو ہم مسلمان ہیں کہ اپنے آپ کو سپرد کر رہے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہمارے لیے آخری فیصلہ ہے، پہلے اس پر عمل کیجئے۔ مثلا اقامت صلاۃ، نماز پڑھیے نماز، اس کے بعد غور کرتے رہیے کہ نماز میں حکمت کیا ہے، فائدے کیا کیا ہیں، پھر سمجھ میں آتے رہیں گے۔ اور جو لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے وہ یہ بہانہ بازی کرتے ہیں کہ نماز کا فائدہ کیا ہے، پہلے مجھے اس کا بینیفٹ معلوم ہوگا پھر میں نماز پڑھوں گا، ورنہ نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہ مسلمانوں کا وتیرہ اور انداز نہیں ہو سکتا۔ انہی چیزوں میں سے ایک حجاب کا مسئلہ بھی ہے، پردہ، برقع وغیرہ۔
یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ ہے۔ اس میں حکمت بھی ہے، اس میں مصلحت بھی ہے۔ قرآن کریم میں آپ مختلف جگہوں پر پڑھیے، اس میں کچھ آداب بھی بتائے گئے پردے، حجاب وغیرہ سے متعلق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ پہلے آرام سے، اطمینان سے ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے، کیونکہ آج کل بہت سارے ٹی وی چینلز پر مختلف قسم کا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف، اسلامی شعائر، اسلامی آداب، اسلامی احکام کے خلاف منظم طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور بعض لوگ ان کا نام سن کر یا رنگ روغن کی وجہ سے یا کسی اور اداکاری سے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ حرف آخر ہے، یہی شریعت ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حجاب کا مسئلہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سلسلے میں قرآن اور حدیث میں کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا، یہ کلچرل چیزیں ہیں سب۔ اب ایسے لوگوں کو آپ اسکالر کہیں گے یا کیا نام دیں گے؟ جو قرآن کریم کے مسلمات کا انکار کریں، جو سنت کا انکار کریں، پھر وہ دیندار کیسے ہوئے یا اسکالر کیسے ہوئے؟ تو یہ اس پر ذرا چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اسلام اصل میں ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے جس میں خیر ہو، جس میں بھلائی ہو، ہر شخص امن، سکون، آرام سے زندگی گزار رہا ہو، اور آرام اور چین سے زندگی گزارنے کے لیے جو برائی کے راستے ہیں ان کو روکا گیا تاکہ اس نتیجے سے بھی ہم بچ سکیں۔ مثلا زناکاری ایک معاشرتی برائی ہے جس کو کوئی بھی مذہب کے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں برائی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں کسی ایک لڑکی کے ساتھ کچھ لوگوں نے برائی کی، انڈیا کے زیادہ تر جو غیر مسلم ہیں، مختلف کالجوں کے لڑکے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس طرح کرنے والوں کو موت کی سزا دینی چاہیے۔ اب مطالبہ کرنے والے کون تھے؟ حادثہ کس کے ساتھ ہوا؟ مجرم کون تھا؟ اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سب غیر مسلموں کی بات ہے، یعنی ڈیمانڈ کرنے والوں کی اکثریت بھی غیر مسلم، وکٹم جو ہے وہ بھی غیر مسلم، اور جو اس قصور میں انوالو ہیں مجرم وہ بھی غیر مسلم۔ اس کے باوجود سبوں نے ایک ہی مطالبہ کیا، ایک ہی ڈیمانڈ کیا کہ جو مجرم ہیں ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، کہ انہوں نے ایک بڑی سنگین حرکت کی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کے اوپر اگر چوٹ لگی تو آپ نے یہ مطالبہ کیا، لیکن کسی اور کی بہن پر یہ چوٹ لگے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ زناکاری کرنے والے کے لیے یہی سزا دی جائے، تو آپ کو اعتراض کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے، برائی کرنے کی سزا اسلام نے کیا مقرر کی، کب مقرر کی؟ کیونکہ اسلام کی نظر میں سارا معاشرہ محترم ہے، باعزت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے گھر پر کوئی مصیبت آئے تو میں بدلہ بڑھا لوں اور دوسروں کے گھر پر آئے کوئی آفت تو میں چھوڑ دوں اس کو۔ اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں، اس لیے اسلام نے ایسے قوانین بنائے جس سے میری بہن، آپ کی بہن، تمام کی بہنیں محفوظ رہیں، عزتیں سلامت رہیں، عصمت اور عفت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ یہ اسلام کی حکمت اور یہ اسلام کا آفاقی تصور ہے، کیونکہ یہ یونیورسل دین ہے، سب کے لیے آیا ہے، اس میں کسی خاص مخصوص علاقے کو سامنے نہیں رکھا گیا۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم برائی، آڈلٹری، زناکاری کے قریب مت جاؤ۔ تو زنا کی طرف لے جانے والے جو راستے ہیں، روٹس، اس پر بھی پابندی لگا دی گئی تاکہ وہ نتیجہ سامنے نہ آنے پائے۔ کیسے پابندی لگائی گئی؟ مثلا گھر کے اندر ہی دیکھیے آداب بتائے گئے کہ گھر میں آپ کامن روم میں، سٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں پر سب ایک بیٹھتے ہیں، گھر کے افراد، بھائی بہنیں، ماں باپ وغیرہ، وہ بیٹھ سکتے ہیں وہاں پر۔ لیکن آپ اگر کسی کے بیڈ روم میں جا رہے ہیں، حالانکہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، بہن ہے گھر کے اندر، تو اس کا کچھ ادب بتایا گیا۔ ماں باپ کے بھی بیڈ روم میں جانے کا ایک ادب بتایا گیا۔ یہ اسلام کی پاکیزگی کا سبق ہے کہ جانے سے پہلے آپ اجازت لے لیں۔ یعنی اجازت کا مطلب کیا ہے کہ آپ جانے سے پہلے کوئی ایسی آواز نکالیں، سلام کریں جس سے اندر والے کو معلوم ہو کہ آپ آ رہے ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دونوں کی عزت باقی رہے گی، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیٹی گھر میں اکیلے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پورے کپڑے ہیں نہیں ہیں، اچانک آپ چلے جائیں، آپ کو بھی شرمندگی ہوگی، اس کو بھی شرمندگی ہوگی۔ حالانکہ باپ بیٹی کا پردہ نہیں ہے، برقع نہیں ہے یہاں پر، لیکن ادب ہے دونوں کے لیے، احترام ہے دونوں کے لیے، عزت کے جذبات ہیں دونوں کے لیے۔ اسی طرح سے اگر اچانک بیٹا آیا اور ماں کے کمرے میں داخل ہو گیا اور وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، تو اس وقت
اس کے کپڑے وغیرہ صحیح نہیں تھے، تو اچانک آپ داخل ہوں، آپ کو بھی شرمندگی ہوگی، اس کو بھی ندامت ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جانے سے پہلے تھوڑا سا ایسا اشارہ کر دیں جس سے اندر والوں کو معلوم ہو کہ آپ آ رہے ہیں، تاکہ کپڑے سمیٹ کر وہ آرام سے بیٹھ سکے۔ اس میں دونوں کے لیے عزت ہے، اس میں دونوں کے لیے احترام ہے۔ اسی طرح سے بعض مسائل اور بتائے گئے، جیسے بچے گھر کے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، میچور ہو جائیں تو ان کا بیڈ الگ کر دیا کرو۔ یعنی یہ دیکھیے یہ کیسی تدبیریں بتائی جا رہی ہیں اخلاقی طور پر برائیوں سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح سے بعض ایسے رشتہ دار ہیں جن سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے ہمارے پاس عام طور پر ہوتا ہے یہ کزن ہے، فرسٹ کزن، یہ سیکنڈ کزن ہے، یہ چچا کا بیٹا ہے، یہ ماموں کا بیٹا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں بھی کچھ آداب بتائے گئے۔ شوہر کے علاوہ وہ تمام رشتہ دار جن سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے ان سے آپ حجاب اور پردہ کریں، اور جن سے شادی نہیں ہو سکتی جیسے باپ ہے، بیٹا ہے وغیرہ، بھانجے بھتیجے وغیرہ وغیرہ، تو ان کے ساتھ اس طرح کا پردہ نہیں ہے۔ دونوں میں فرق کیا گیا تاکہ آپ عزت اور احترام سے اپنے گھر کے اندر زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں سورہ اعراف کی ایک مشہور آیت ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے، آیت نمبر 33، جس میں یہ بات کہی گئی، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فحش چیزوں سے منع فرما دیا، جو ظاہر ہیں اس سے بھی، جو بعد میں اس کا رزلٹ آ سکتا ہے اس سے بھی، یعنی برائی، منکرات وغیرہ، یہ راستوں پر پابندی لگا دی گئی تاکہ معاشرے کا ہر فرد سکون سے، آرام سے، اطمینان سے زندگی گزار سکے۔ اس کے لیے اب آئیے پردے کی طرف کہ اس کے اندر کیا احکام دیے گئے۔ جیسے سورہ نور کی آیات 30 اور 31، یہ آپ پڑھیے، آپ خود قرآن مجید اٹھا لیجئے، قرآن میں ہے یا نہیں ہے میں نہیں بتانا چاہتا، یا میری بات پر آپ فیصلہ نہ کریں، قرآن اٹھائیے، اس کو آپ پڑھیے، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ آ کر ٹی وی چینل پر غلط باتیں پھیلا رہے ہیں وہ کتنے مسلمان ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 30، سورہ نور آیت نمبر 31، سورہ احزاب آیت نمبر 59، اس کو آپ پڑھیے، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں کیا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر سورہ نور میں غض بصر کی بات کہی گئی، یعنی اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، مردوں کے لیے پہلے، عورتوں کے لیے اس کے بعد، دونوں کے لیے حکم دیا گیا۔ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ نظروں کی حفاظت کریں، ادھر ادھر نہ لگائیں نظریں، اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ نظریں نیچی رکھیں، نظروں کی حفاظت کریں، دونوں کو پابند کر دیا گیا۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا، دیکھتے رہیے پروگرام، تھوڑی دیر بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے اسلامی آداب، اسلامی حدود، ان ساری چیزوں میں حکمت اور مصلحت ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں سورہ اعراف کی ایک مشہور آیت ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے، آیت نمبر 33، جس میں یہ بات کہی گئی، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فحش چیزوں سے منع فرما دیا، جو ظاہر ہیں اس سے بھی، جو بعد میں اس کا رزلٹ آ سکتا ہے اس سے بھی، یعنی برائی، منکرات وغیرہ، یہ راستوں پر پابندی لگا دی گئی تاکہ معاشرے کا ہر فرد سکون سے، آرام سے، اطمینان سے زندگی گزار سکے۔ اس کے لیے اب آئیے پردے کی طرف کہ اس کے اندر کیا احکام دیے گئے۔ جیسے سورہ نور کی آیات 30 اور 31، یہ آپ پڑھیے، آپ خود قرآن مجید اٹھا لیجئے، قرآن میں ہے یا نہیں ہے میں نہیں بتانا چاہتا، یا میری بات پر آپ فیصلہ نہ کریں، قرآن اٹھائیے، اس کو آپ پڑھیے، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ آ کر ٹی وی چینل پر غلط باتیں پھیلا رہے ہیں وہ کتنے مسلمان ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 30، سورہ نور آیت نمبر 31، سورہ احزاب آیت نمبر 59، اس کو آپ پڑھیے، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں کیا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر سورہ نور میں غض بصر کی بات کہی گئی، یعنی اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، مردوں کے لیے پہلے، عورتوں کے لیے اس کے بعد، دونوں کے لیے حکم دیا گیا۔ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ نظروں کی حفاظت کریں، ادھر ادھر نہ لگائیں نظریں، اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ نظریں نیچی رکھیں، نظروں کی حفاظت کریں، دونوں کو پابند کر دیا گیا۔ پردے کا ذکر، حجاب کا مسئلہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا، خاص طور پر سورہ نور آیت 30 اور 31، سورہ احزاب آیت 59 اور اس کے بعد، تو اس میں جو آداب بتائے گئے اس کو ذہن میں رکھیے۔ مردوں کے لیے غض بصر، نظروں کی حفاظت کرنا،
غلط جگہوں پہ اپنی نظروں کو نہ لگائیے. یہ مردوں کے لیے پردے کا حکم دیا گیا، اور عورتوں کے لیے بھی یہی بات کہی گئی کہ تم اپنی نظروں کی ادھر ادھر نہ لگاؤ، نظروں کو حفاظت کرو، اپنی نظروں کو غض بصر سے کام لو. جن لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے ان کو دیکھنا شروع کر دو، یہ اس کے خلاف ہوگا. یہ پہلا حکم ہے. اور اس کے بعد دوسری جو چیز بتائی گئی کہ گھر کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر گھر میں مختلف قسم کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، معزز رشتہ دار، بزرگ رشتہ دار، تو ان کے سامنے بیٹھنے کے کچھ آداب بتائے گئے، جس کو ہم کہتے ہیں کامن روم یا سٹنگ روم میں جب بیٹھیں تو بیٹے بھی ہوں گے، بھائی بھی ہوں گے، شوہر بھی ہوگا، سسرے بھی آئیں گے، تو ان کے سامنے کیسے بیٹھنا چاہیے اس کا کچھ ادب بتایا گیا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے جو گریبان ہیں ان کو ذرا کپڑے سے ڈھانک لیں تاکہ آپ کی بھی عزت رہے، آپ کے فادر ان لا کی بھی عزت رہے، باپ کی بھی عزت رہے، بیٹی کی بھی عزت رہے. اب آپ برہنہ ہو کر باپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں کہ پردہ تو ہے نہیں، یہ نہیں، بلکہ آپ کو شائستگی کے ساتھ مناسب لباس میں بیٹھنا چاہیے. گھر کا لباس ہو لیکن مناسب انداز ہو. یہ گھر کے اندر کی بات ہے. اور جب گھر کے باہر نکلیں، سورہ احزاب کی جو 59 آیت ہے اس میں اس کا ذکر کیا گیا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹیوں کو، آپ اپنی گھر والیوں کو، امہات المؤمنین کو اور تمام مومن خواتین کو بتا دیجئے، تمام مومن خواتین کو، کہ وہ جب نکلیں باہر تو جلباب کا اہتمام کریں. جلباب کیا ہوتا ہے؟ جلباب ایسے بڑے پردے کا چادر، کپڑے کو کہتے ہیں جو سر کے اوپر سے ڈالا جاتا ہے، جس سے گھونگھٹ بھی نکلے اور پھر وہ پورے جو نارمل کپڑے ہیں گھر کے اس کو ڈھانک لے. یہ بڑی چادر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، لانگ کوٹ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یا عرف عام میں جو برقع ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ کالے رنگ کا جو برقع ہے یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں کہ کوئی کالے رنگ کا ہو، کوئی سفید رنگ کا، کوئی اور رنگ کا پہننا چاہے تو اس میں شریعت کی کوئی پابندی نہیں. یا اسی طرح ایک خاص انداز سے سلوایا جائے، یہ بھی شریعت کی پابندی نہیں. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اپنے اپنے علاقے کا یہ طور طریقہ ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کپڑا یا ایسا کوٹ یا ایسی چادر جس سے گھریلو کپڑے ڈھک جائیں وہی حجاب ہے، وہی برقع ہے، وہی پردہ ہے، اصل جو شرعی پردہ ہے. باقی رنگ، طور طریقہ، اس کے سلوانے کا انداز ہر جگہ کا اپنا اپنا ہو سکتا ہے. مقصد یہ ہے کہ گھریلو جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں. اس سے معلوم ہوگا کہ یہ معزز اور باپردہ خاتون ہے، لوگوں کی ایذا رسانیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے گا. اس پردے کا یہ فائدہ اس میں بتایا گیا. زیب و زینت کے ساتھ مسجد میں آپ جا رہی ہیں تو یہ آداب کے خلاف ہے. اگر مسجد میں نہیں جا سکتی، باہر سڑکوں پر گھومنے کے لیے کیسے جا سکتی ہے؟ وہاں بھی اس کے لیے اس بات کی اجازت نہیں دی گئی. اسی لیے کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اصل منزل کیا ہے، اصل مقام، اس کو تم دیکھو. پہلے گھر کا کام کاج یا گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی تربیت وغیرہ وغیرہ سے متعلق، اس کو پہلے ترجیح دو. اس کے بعد باہر جانے سے منع نہیں کیا گیا، جا سکتی ہیں، حسب ضرورت کام بھی کر سکتی ہے، اس سے بھی منع نہیں کیا گیا، مگر وہ آداب کو مینٹین کرنا ہوگا. زمانے جاہلیت کی عورتیں جیسے بناؤ سنگار کے ساتھ باہر جاتی تھیں، یہ چیزوں کو منع کیا گیا. یہ درست نہیں ہے. بناؤ سنگار کا انداز، بہت ہی میک اپ کر کے باہر نکلنا، یہ چیزیں غلط ہیں. یہ سب شوہر کے لیے، گھر کے اندر، بلکہ گھر کے اندر اگر میک اپ کرے گی عورت تو وہ صرف جائز نہیں بلکہ اس کو ثواب بھی ملے گا. شوہر کے لیے وہ کر رہی ہے تو اس کو ثواب بھی مل رہا ہے اس کا. اور باہر جاتے ہوئے بالکل سمپل سیدھی سادھی حالت میں. بلکہ یہاں ایک اور بھی بات ہے، بعض خواتین اتنا اٹریکٹیو برقع پہنتی ہیں پرکشش، جس کے اندر بہت شائننگ ہوتی ہے، بہت بیل بوٹے کشیدہ کاری ہوتی ہے. یہ برقع تو بے ادبی ہوئی. برقعے کا مقصد ہی اس میں فوت ہو گیا. برقعے کا معنی یہ ہے کہ آپ نارمل جو زیب و زینت کی چیزیں، کپڑے ہیں، ان کو ڈھانک دیں، ان کو کور کریں. اور اگر آپ کا پردہ خود پرکشش ہو تو پھر تو وہ بے مقصد ہوگی بات. اس لیے جو برقع ہے وہ سیدھا ہونا چاہیے، سمپل اور سادہ، جس کے اندر کوئی کشش، کوئی اٹریکشن نہ ہو. ورنہ جو ہے نا، ایک غلطی سے بچنے کے لیے آپ دوسری اس سے بڑی غلطی کرنے والی بن رہی ہیں. یہ چیز بھی درست نہیں ہے. یہ ہے اسلامی آداب حجاب کے بارے میں. لیکن اگر ان کو ہم سامنے نہ رکھیں، بہت زیادہ غلط فہمیاں بھی اس کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں. اب دیکھیے یہاں پر دو افراط و تفرید بھی ہو گئے، دو ایکسٹریم ویوز بھی آئے سامنے. کچھ عورتوں نے برقعے، پردے، حجاب جو اسلامی آداب ہیں
جن کا ذکر سورہ احزاب میں کیا گیا، سورہ نور میں کیا گیا، صحیح احادیث میں جس کا ذکر کیا گیا، ان سب کو نکال کر نیچے ڈال دیا۔ پھر بھی وہ مسلمان اپنے آپ کو کہلانا چاہتی ہیں۔ اسلام اگر قبول کرنا چاہتے ہو تو پھر اسلام کے آداب کو بھی مینٹین کرنا پڑے گا، اور اگر اسلامی آداب پسند نہیں ہیں تو پھر آپ مسلمان کیسے رہ سکتی ہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو پھر قرآن پر ایمان ہوگا، مسلمان ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت کو معیار بنانا ہوگا۔ تو کچھ لوگوں نے پردہ، برقع، یہ سب چیزوں کو نکال دیا۔ یہ ایک ایکسٹریم اور غلط انداز۔ یہاں پر ہمیں ذرا سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ دعووں میں اور حقائق میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ بعض چیزیں بطور دعوے کے ذکر کی جاتی ہیں لیکن حقائق میں کتنا فرق ہوتا ہے، اور جو ہماری بہنیں حجاب اور برقعے کے مسئلے میں غلط فہمی کا شکار ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا قاعدہ اور قانون ہے، اس میں یقیناً آپ کے لیے حکمت ہے، اس میں یقیناً آپ کے لیے مصلحت ہے۔ اس کے آداب کو بھی سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی اگر بسر کریں، دین کا بھی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا إلهي انظر إلي فالهوى استولى علي، لم أجد بين يدي عملا يرجى لقيا، لك قد وجهت كلي وبسا